ہمارے ہاں اردو تراجم میں بھی اور دوسرے تراجم میں بھی، انگریزی کے بھی جو ابتدائی تراجم نظر سے گزرے ہیں، اس میں ایک غلطی ہوئی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ لفظ ڈر استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے مخالفین کو، خصوصاً عیسائی مستشرقین کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ قرآن پر اور اسلام پر حملہ کریں، اور ان کے طعن کے لیے در حقیقت بنیاد خود ہم نے فراہم کر دی، اس لیے کہ ڈر، اتقو کا مطلب ڈرو اللہ سے، یہ اس کا کوئی اچھا ترجمہ نہیں ہے، اگرچہ مراد کے اعتبار سے قریب پہنچ جانے والی بات ہے، لیکن تقوی اور خوف میں بڑا فرق ہے۔ خوف بھی عربی زبان کا لفظ ہے، فلا تخافوہم وخافونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، تو خوف کا لفظ بھی آیا ہے، اور لفظ خوف جو ہے وہ عربی زبان کا اپنا لفظ قرآن مجید میں مستعمل، اب اس کا تو صحیح ترین ترجمہ ڈر ہے، اللہ سے ڈرو، لیکن تقوی کا مفہوم جو ہے اس کو جان لیجئے کہ اس میں بچنا، اصل مفہوم اس کا ہے بچنا، وقا یقی، بچنا، اور وقا سے واو، قاف اور یا کا جو یہ مادہ ہے، حروف اصلی یہ 3 ہوئے، اب یہ چونکہ 2 حروف علت آ گئے، شروع میں واو ہے وہ بھی حرف علت، پھر یا ہے آخر میں وہ بھی حرف علت، تو یہ مشکل الفاظ میں سے ہے، یہ مادہ مشکل مادوں میں سے ہے۔ اس سے جب باب افتعال بنے گا بچنا، ابتقا، اور یہاں واو جو ہے تے کے ساتھ مل کر تا کے اوپر اب تشدید آ جائے گی، اتقا، اتقا کے معنی بچنا، اور وقا اور وقایہ کسی کو بچانا، اس سے فعل امر بڑا دلچسپ ہے، اکثر حضرات جو عربی زبان سے واقف ہیں وہ تو جانتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن یہ کہ جو ناواقف ہیں ان کی دلچسپی کی بات ہے، کیونکہ یہ دعا تو ہر مسلمان کو یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب یہ وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے، یہاں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ بچا فعل امر جو ہے وہ صرف ایک حرف پر مشتمل ہے، قے، واو جو پہلے ہے وہ حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے بلکہ وہ تو حرف عطف ہے، وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے، تو بچنا اس کا اصل مفہوم ہے۔ اسی لیے کہیں قرآن مجید کہتا ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہیں کہتا ہے فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، بچو اس آگ سے۔ اب یہ بچنا جو ہے جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق ہے، اس کے ساتھ جو مفہوم ذہن میں آنا چاہیے وہ اس طرح کا بچنا ہے جیسے کہ کوئی سعادت مند بیٹا اپنے والد کی ناراضگی سے بچتا ہے۔ خوف میں تو کوئی خوفناک شے، کوئی مضر شے، مضرت بخش شے، تکلیف دہ شے، اس سے بچنا، خوف کا یہ منفی پہلو ہے، سلبی پہلو ہے، لیکن ایک بچنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ احساس رہے کہ میری کسی حرکت سے میرے والد کی دل شکنی نہ ہو، میرا کوئی معاملہ ایسا نہ ہو کہ میرے والد کے یا میرے والدین کے یا میرے بزرگوں کے جذبات مجروح ہو جائیں، انہیں مجھ سے جو امیدیں وابستہ ہیں میں ان کی امیدوں کو خاک میں ملا دوں، یا یہ کہ کسی اور پہلو سے میں ان کو تکلیف پہنچانے کا سبب بن جاؤں۔ یہ احساس جو ہے ایک سعادت مند بیٹے میں اپنے والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، یہی جب اللہ کے لیے آتا، اب اسے ضرب دے لیجئے، 1,00,000 گنا اور کروڑ گنا کر لیجئے، میرا خالق، میرا مالک، میرا پروردگار، میرا رازق، میرا پالنہار، میرا محافظ، اس کی کسی بات کے خلاف میں کوئی حرکت نہ کروں، میں اسے ناراض نہ کروں، اس نے مجھے بنایا ہے اور جو کچھ وہ مجھ میں چاہتا ہے کہ صفات پروان چڑھیں وہی صفات میں اپنے اندر پیدا کروں، جو صفات اس کو پسند نہیں ہے میں ان سے بچوں۔ اب یہ تقوی جو ہے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا اس مفہوم میں اور لفظ ڈرو میں، چونکہ ہم نے اکثر و بیشتر ترجمہ کیا ہے ڈرو اللہ سے، تو پھر موقع مل گیا عیسائی مستشرقین کو کہ قرآن اور اسلام جو ہے وہ انووک کرتے ہیں فیئر کمپلیکس کو، جذبہ خوف کو اپیل کرتے ہیں، جبکہ ہمارا دین جو ہے یعنی عیسائیت ان کا جو مذہب ہے وہ کہتے ہیں اس میں زیادہ زور جو ہے وہ محبت پر ہے، خدا سے محبت کرو، خدا محبت ہے۔ یہ آپ نے سلوگنز دیکھے ہوں گے اکثر و بیشتر جو ان کے یہ ایسی مطبوعات جو تبلیغی یہ شائع کرتے ہیں، خدا محبت ہے اور خدا سے محبت کرو، لو دائی نیبر ایز دائی سیلف، اسی کا عکس ہے کہ اپنے پڑوسی سے بھی ایسے ہی محبت کرو جیسے اپنے آپ سے کرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں در حقیقت واقعہ یہ کہ صحیح ہیں، اور اسلام میں بھی یہ چیزیں بتمام و کمال موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا
جو تعارف قرآن مجید کراتا ہے بالکل آغاز میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اگرچہ جزا و سزا کے دن کے مالک کا تصور لایا گیا تیسری آیت میں، لیکن وہ بھی بڑے نرم الفاظ میں، جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق۔ باقی جو اس کی شان نمایاں کی گئی ہیں وہ تو وہ قابل تعریف ہستی ہے جس میں تمام محاسن اور کمالات موجود ہیں، اور وہ تمام جہانوں کی پروردگار ہے، پالنہار ہے، محافظ ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند بھی ہے، اور ایک مستقل مزاجی کے ساتھ رواں دواں دریا کے مانند بھی ہے کہ جس میں تسلسل ہوتا ہے۔ اب یہ جو تعارف ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، ظاہر بات ہے کہ یہ کسی خوفناک اور ڈراؤنی ہستی کا تعارف نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی ہستی کا تعارف ہے جو خود بھی محبت کرنے والی ہے، ودود ہے، شفیق ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، اور پھر یہ کہ وہ اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے، بلکہ سب سے زیادہ محبت اسی سے کی جائے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ تو یہ جو ہے، اور محبت کو جس طریقے سے حضور نے پھر بیان کیا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو لو دائی نیبر ایز دائی سیلف، اب اس سے اور آگے کیا بات ہوگی؟ تو در حقیقت یہ اعتراض کرنے کا موقع ملا ہے ہمارے ان تراجم کی وجہ سے کہ ہم نے لفظ ڈر کو بہت نمایاں کیا ہے۔ انذار کا لفظ آتا ہے بہت کثرت سے، انذر، اب اس کا ترجمہ بھی اگر کر دیا جائے ڈراؤ، اب یہ بھی بڑا بھونڈا ترجمہ ہے، میں کم سے کم لفظ جو اس کے لیے استعمال کروں گا غلط تو نہیں کہوں گا، اس لیے کہ نتائج کے اعتبار سے ڈانڈے مل جاتے ہیں دونوں مفاہیم کے، لیکن یہ کہ بھونڈا ترجمہ ضرور ہے۔ وہاں ہونا چاہیے خبردار کرو۔ انذار کا مفہوم ہے وارن کرنا۔ اب اگر کوئی شخص اندھا چلا جا رہا ہے، اسے نظر نہیں آ رہا، آگے سڑک کھدی ہوئی ہے، آپ پکار کر اسے خبردار کرتے دیکھنا، بھئی آگے سڑک کھدی ہوئی ہے، میں ڈرانا نہیں ہے در حقیقت۔ انذار جو ہے اس کے معنی خبردار کرنا، وارن کرنا۔ اسی طریقے پر تقوی کا مفہوم ہے بچنا، اتقوا اللہ، بچو اللہ کی ناراضگی سے، بچو اللہ کی معصیت سے۔ یہ تمام لفظ مفہوم کے اندر وہ چیز، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ڈر محاسبہ اخروی کا جو خوف ہے وہ بھی مطلوب شے ہے، لیکن یہ کہ ان تمام چیزوں کو جب لفظ ڈر کے عنوان کے تحت ہم لے آئے تو یقیناً اس سے پھر اس کا جو ایک ریزلٹنٹ، جو ایک اثر مترتب ہوا ہے نتیجے کے طور پر، وہ یقیناً وہ ایسا ہے کہ جس پر پھر اعتراض کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔